میڈم کیوری دنیا کے سب سے نامور خاتون سائنسدان کسی زمانے میں خود کو گرم رکھنے کے لیے رات کو اپنے اوپر کتابوں کا ڈھیر رکھ لیا کرتی تھی۔ میڈم کیوری، جس کا شمار ان چند خاتون شخصیتوں میں ہوتا ہے جن کے نام تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہیں گے، پولینڈ کی رہنے والی ایک منکسر مزاج اور شرمیلی لڑکی تھی۔ اس نے وہ چیز دریافت کی جسے بڑے بڑے سائنسدان ناممکنات میں شمار کرتے تھے۔ اس نے ایک نیا عنصر دریافت کیا، ان تمام عناصر سے مختلف جسے سائنس جانتی تھی، ایک ایسا عنصر جو قوت کو بے حد روشن بنا دیتا تھا۔ اس نے اس عنصر کا نام ریڈیم رکھا۔ ریڈیم کینسر کے علاج میں بے حد مفید ثابت ہوا ہے۔ کینسر کے لاکھوں مریض یا تو مستقل طور پر صحتیاب ہو گئے ہیں یا پھر ان کی بیماری میں کمی واقع ہو گئی ہے اور ان کی زندگیوں میں کئی برس کا اضافہ ہوا ہے۔ لیکن جب مستقبل کی میڈم کیوری پیرس کی یونیورسٹی میں فزکس اور ریاضی کا مطالعہ کر رہی تھی تو وہ اس قدر مفلس تھی کہ اکثر بھوک کے مارے بے ہوش ہو جاتی تھی۔ اگر ان دنوں میں یہ معلوم ہو جاتا کہ 50 برس بعد ایک فلم کمپنی 2 لاکھ پاؤنڈ خرچ کر کے اس کی زندگی کے متعلق ایک فلم بنائے گی تو کیا اس سے حیرت نہ ہوتی؟ اگر اسے پہلے ہی معلوم ہو جاتا کہ وہ ایسی واحد شخصیت ہوگی جسے سائنس کے خدمات کے عوض 2 مرتبہ نوبل پرائز ملے گا تو کیا اس سے حیرت نہ ہوتی؟ پہلی مرتبہ ایسے 1903 میں فزکس میں نمایاں کام کرنے اور پھر 1911 میں کیمسٹری میں نمایاں کام کرنے پر نوبل پرائز ملا۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر جوانی میں پولینڈ کا ایک خوشحال کنبہ اس کی بے عزتی نہ کرتا تو نہ وہ ایک سائنسدان بنتی اور نہ ہی ریڈیم دریافت ہوتا۔ ہوا یوں کہ جب ابھی وہ 19-20 برس کی تھی تو پولینڈ کے خوشحال کنبے نے اپنے ایک 10 سالہ لڑکی کی تعلیم و تربیت کے لیے ملازم رکھ لیا۔ جب اس کنبے کا وہ لڑکا کرسمس کی چھٹیوں میں گھر آیا تو وہ نوجوان استانی کے ساتھ اکثر ڈانس کرتا رہتا۔ وہ اس کے اچھے آداب، شاعرانہ خیال اور حسن مزاح سے بڑا متاثر ہوا۔ اس سے محبت ہو گئی اور اس نے مستقبل کی میڈم کیوری سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ لیکن جب لڑکے کے والدہ تک یہ خبر پہنچی تو وہ تقریباً بے ہوش ہو گئی۔ اس کے باپ نے شور برپا کر دیا کہ سارا گھر سر پہ اٹھا لیا۔ یہ کیا؟ اس کا لڑکا ایک مفلوک الحال لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، ایک ایسی لڑکی جس کا معاشرے میں کوئی مقام نہ تھا اور جو دوسروں کے گھر میں ملازمت کرتی تھی۔ بے عزتی کے اس تھپڑ نے میڈم کیوری کو حیران و پریشان کر دیا، اس قدر حیران کہ اس نے شادی کا خیال ذہن سے نکال کر پیرس جانے اور وہاں تعلیم حاصل کر کے اپنی زندگی سائنس کی خدمات کے لیے وقف کرنے کا تہیہ کر لیا۔ 1891 میں یہ نوجوان لڑکی، جس کا نام مانیا سکلوڈوسکا تھا، پیرس آئی اور یونیورسٹی آف سٹی پیرس میں سائنس کی طالب علم بن گئی۔ وہ اس قدر شرمیلی تھی کہ کوئی دوست نہ بنا سکی۔ دراصل وہ اپنے مطالعے میں اس قدر منہ ہو گئی کہ دوست بنانے کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہ ہوتا تھا۔ وہ ہر اس پل کو بیکار تصور کرتی جو مطالعے پر صرف نہ ہوتا تھا۔ اگلے 4 برس اس نے فقط اس اثاثے پر زندگی بسر کرنا تھی جو اس نے ملازمت کر کے جمع کر رکھا تھا، یا پھر اس کی ماں اسے کبھی کبھار تھوڑے بہت پیسے بھیج دیا کرتی تھی۔ وہ 3 شلنگ روزانہ کے حساب سے خرچ کرتی۔ ان 3 شلنگوں میں کمرے کا کرایہ، خوراک، لباس اور یونیورسٹی کی اخراجات شامل تھے۔ اس کا کمرہ 4تھی منزل پر واقع تھا اور اس میں فقط ایک دریچہ تھا۔ اس میں نہ تو گیس، نہ ہی بجلی اور نہ ہی گرمی کا انتظام کیا گیا تھا۔ وہ ساری سردیاں کوئلے کی 2 بوریوں سے زیادہ نہ خرید سکتی تھی۔ اپنے کوئلے کے خزانے کو بچانے کے لیے وہ اکثر دمستان کی راتوں میں آتش دان روشن نہ کرتی اور بیٹھی منجمد انگلیوں اور کپاتی ہوئی کندھوں سے ریاضی کے سوال حل کرنے میں مصروف رہتی۔ پھر سونے سے بیشتر خود کو گرم کرنے کی خاطر وہ صندوق میں سے اپنے تمام کپڑے نکال کر کچھ چارپائی پر بچھا دیتی اور کچھ اوپر اوڑھ لیتی۔ اس پر بھی اس کی سردی کم نہ ہوتی تو وہ کرسی پکڑ کر اسے اپنے اوپر رکھ لیتے تاکہ اس کے وزن سے اسے سردی کم محسوس ہو۔ اسے اپنا چھوٹا موٹا کھانا بھی خود ہی پکانا پڑتا، لیکن کھانا کھانے میں جو وقت صرف ہوتا میڈم کیوری کے نزدیک وہ ضائع ہو جاتا۔ وہ کئی ہفتے تک مکھن اور ڈبل روٹی پر گزر اوقات کرتی۔
اکثر اس کا سر چکرانے لگتا اور وہ بستر پر گر کر بے ہوش ہو جاتی۔ جب وہ بے ہوش میں آتی تو اپنے آپ سے کہتی، میں بے ہوش کیوں ہوئی تھی؟ وہ یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھی کہ اس کی بیماری کی وجہ فاقہ ہے۔ ایک دفعہ وہ کلاس روم میں بے ہوش ہو گئی اور جب اسے ہوش آیا تو اس نے ڈاکٹر کے سامنے تسلیم کر لیا کہ وہ کئی روز سے سوکھی روٹیوں پر گزارا کر رہی تھی۔ لیکن ہمیں اس طالبہ کے حال زار پر زیادہ افسوس نہ کرنا چاہیے۔ یہ طالبہ جسے 10 برس بعد دنیا کی مشہور ترین عورت بننا تھا، وہ اپنے مطالعے میں اس قدر مستغرق ہو رہتی کہ اسے بھوک کا خیال ہی نہ آتا۔ بھوک اسے متزلزل اور اس کے داخلی آگ کو ٹھنڈا کرنے سے قاصر تھی۔ 3 برس بعد ماریا سکلوڈرووسکا نے پیرس میں ایک ایسے شخص سے شادی کر لی کہ فقط اسی کے ساتھ وہ خوش رہ سکتی تھی۔ وہ شخص بھی اس کی طرح سائنس کا دیوانہ تھا۔ اس کا نام پیٹری کیوری تھا۔ اس وقت اس کی عمر فقط 35 برس کی تھی۔ اس کے باوجود اس کا نام فرانس کے نامور سائنسدانوں میں شمار ہوتا تھا۔ جس روز انہوں نے شادی کی ان کی دنیوی جائیداد فقط 2 سائیکل تھی۔ وہ ہنی مون منانے کے لیے اپنی سائیکلوں پر فرانس کے دیہات پر نکل گئے۔ پنیر اور پھل کھاتے۔ اس کے علاوہ اور رات کو ایسے سراؤں میں سوتے جہاں شمعوں کی روشنیوں سے خستہ حال دیواروں پر عجیب و غریب سائے رینگتے لگتے۔ 3 برس بعد میڈم کیوری ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کرنے کی تیاری کر رہی تھی۔ فلسفے میں ڈاکٹریٹ کرنے کے لیے منفرد سائنسی تحقیق کی ضرورت تھی اور اس کے متعلق مضمون لکھنا پڑتا تھا۔ اس نے اپنی تحقیق کی بنیاد پر یہ بھید معلوم کرنے پر رکھنے کا فیصلہ کر لیا کہ یورینیم دھات میں سے روشنی کیوں نکلتی ہے۔ یہ ایک عظیم سائنسی معرکے کا آغاز تھا، علم کیمیا کے سربستہ رازوں میں ایک دلچسپ سفر۔ میڈم کیوری نے تمام کیمیاوی چیزوں کو ٹیسٹ کیا اور یہ جاننے کے لیے کہ کیا دوسری دھاتوں میں سے روشنی کی شعاعیں نکلتی ہیں، سینکڑوں دھاتوں پر تجربے کیے۔ آخرکار وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ یہ شعاعیں کوئی بے نام عنصر فضا میں بکھیرتی ہیں۔ اس نئے پر اسرار عنصر کو معلوم کرنے کے لیے میڈم کیوری کا شوہر بھی اس کے ساتھ اس کے تجربات میں شریک ہو گیا۔ کئی ماہ کے تجربات کے بعد میڈم کیوری اور اس کے شوہر نے دنیائے سائنس میں ایک بم گرا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے خیال کے مطابق انہوں نے ایک ایسا عنصر دریافت کیا ہے جس کی روشنی یورینیم کی روشنی سے 20 لاکھ گنا زیادہ ہے۔ ایک ایسی دھات جس کی شعاعیں لکڑی، پتھر، لوہا اور تانبے میں سے گزر سکتی ہیں۔ ایک حیرت انگیز دھات جس کی روشنی کا فقط سکہ روک سکتا تھا۔ اگر انہوں نے واقعی کوئی ایسی دریافت کی تھی تو اس کا مطلب تھا انہوں نے وہ تمام بنیادی نظریے طے و بالا کر دیے تھے جس پر سائنسدان صدیوں سے یقین کرتے چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے اس حیران کن مادے کا نام ریڈیم رکھا۔ اس قسم کی کوئی چیز پہلے کبھی سننے میں نہ آئی تھی۔ یہ دوسری تمام دھاتوں کی اس قدر مختلف تھی کہ اچھے سائنسدان کسی ایسی دھات کی موجودگی کو مشکوک سمجھتے تھے۔ انہوں نے ثبوت کا مطالبہ کیا اور کہا کہ ہمیں خالص ریڈیم دکھایا جائے۔ لہٰذا اگلے 4 برس میڈم کیوری اور اس کا شوہر ریڈیم کی موجودگی کا ثبوت مہیا کرنے کے لیے کام کرتے رہے۔ یہ عرصہ 1898 سے لے کر 1902 تک کا تھا۔ مٹر کے دانے جتنے ریڈیم حاصل کرنے کے لیے پورے 4 برس صرف کر دیے گئے۔ آخر انہوں نے اسے کس طرح حاصل کیا؟ 8 ٹن لوہے کو ابال کر عملِ تسخیر کے ذریعے وہ ایک پرانے خستہ حال احاطے میں کام کیا کرتے تھے جسے میڈیکل کے طلباء پہلے جراحی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اب وہ اس کام کے لائق بھی نہ رہا تھا۔ اس کا فرش ہی نہ تھا، چھت ٹوٹی ہوئی تھی، روشنی سے بالکل محروم۔ سردیوں میں وہ برف کی طرح سرد ہوتا تھا۔ بھٹی میں اٹھنے والا دھواں میڈم کیوری کی آنکھوں اور حلق کے لیے مہلک ثابت ہو رہا تھا۔ 4 برس تک میاں بیوی خستہ حال احاطے میں کام کرتے رہے۔ آخر مسٹر کیوری نے بیزاری کے عالم میں میڈم کیوری سے کہا کہ وہ اس تجربے کو کسی اچھے وقت پر ملتوی کرے تو بہتر ہوگا، لیکن میڈم کیوری نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ لہٰذا وہ اپنے تجربے میں جٹی رہی اور آخر ریڈیم حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس دریافت کا یہ نتیجہ ہوا کہ میڈم کیوری روئے زمین کی مشہور ترین خاتون بن گئی۔ لیکن کیا شہرت اور عظمت کے وہ دن اس کے لیے مسرور ترین دن تھے؟ بالکل نہیں۔
وہ بار بار کہا کرتی کہ اس کی زندگی کے بہترین ایام وہی تھے جب وہ مفلسی کے عالم میں اپنے شوہر کے ہمراہ اس گندے اور بوسیدہ احاطے میں کام کیا کرتی تھی۔ وہ ایام جب اس کے پاس سردی کی یلغار روکنے کے لیے کپڑے نہ ہوتے تھے اور وہ بھوک اور نکاہت کے عالم میں اکثر بے ہوش ہو جاتی تھی۔ وہ ایام جب وہ فقط کام کیا کرتی تھی۔ 1902 میں میڈم کیوری اور اس کے شوہر نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کیا وہ امیر بننا چاہتے ہیں یا سائنس کی بے لوث خدمت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت تک یہ دریافت ہو چکا تھا کہ ریڈیم کینسر کے علاج میں بے حد مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ ریڈیم کی مانگ روز بروز بڑھتی جا رہی تھی اور اسے تیار کرنے کا طریقہ دنیا میں فقط میڈم کیوری اور اس کے شوہر کو معلوم تھا۔ وہ اپنی ایجاد کے حقوق کسی کمپنی کے پاس لاکھوں پاؤنڈ میں فروخت کر سکتے تھے۔ چونکہ ریڈیم کو ایک نفع بخش تجارت بنایا جا رہا تھا، لہٰذا اگر میڈم کیوری اسے کسی کمرشل کمپنی کے ہاتھوں فروخت کر بھی دیتی تو کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ اس طرح حاصل کی ہوئی رقم ان کے بچوں کے لیے مالی تحفظ کا سامان بن جاتی اور وہ آئندہ تحقیق کے لیے ایک شاندار تحقیق گاہ بھی تعمیر کروا سکتے تھے۔ لیکن یہ جان کر انسانی فطرت پر انسان کا اعتقاد بڑھ جاتا ہے کہ میڈم کیوری نے اپنی ایجاد کی عوض ایک پائی بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا یہ سائنس کے جذبے اور مقصد کے برعکس ہوگا۔ اس کے علاوہ ریڈیم کو ایک مہلک مرض کے خلاف بطور مفید ہتھیار کے استعمال کیا جا رہا ہے، اس لیے مجھے اس صورتحال سے ناجائز فائدہ نہ اٹھانا چاہیے۔ اس طرح اس نے اپنے غیر معمولی اور پیغمبروں جیسی بے غرضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے امارات کے بجائے انسانی خدمت کا راستہ پسند کیا۔ میڈم کیوری کی زندگی بہت سے لوگوں کی زندگی کی عکاسی کرتی ہے، لیکن ان لوگوں کی زندگی اور میڈم کیوری کی زندگی میں ایک خاص فرق یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے حالات کی وجہ سے ہمت اور محنت کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ میڈم کیوری اتنے مشکل حالات میں بھی اپنے جذبے کو آسمانوں تک پہنچا رہی تھی۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ کر کے لازمی بتائیں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔